اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ وَاتْلُو اور پڑھو، واو حرف عطف ہے اور واو کو ہٹا کر اتلو، پڑھو۔ تلا یتلو سے ہے، تلاوت کرو۔ امر کا صیغہ ہے، واحد ہے۔ وَاتْلُو تو پڑھ، علیہم ان پر، نبا خبر، نبا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نون بے حمزہ، نبی بھی اسی سے ہوتا ہے۔ نبا خبر، ایسی خبر کو کہتے ہیں جو مصدقہ ہو، طے شدہ، کنفرم۔ بنی لفظ ہے اصل میں، آپ کو پتا ہے ابن کی جمع ہے، ملا کر پڑھا جائے گا تو نبا اب نہیں پڑھا جائے گا۔ آدمہ آدم، ابن آدم آدم کے بیٹے، بالحقی ساتھ حق کے، درست طریقے، سچا قصہ۔ الحق لفظ ہے اصل، اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے۔ با زیر بی آیا تو اس نے اسے زیر دے دی، جر دے دی، تو با کیا ہے؟ حرف جر، اور بالحقی مرکب جاری۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے بیٹے کا درست قصہ پڑھ کر سنائیے۔ یعنی آدم کا قصہ تو معروف ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل کا قصہ معروف ہے، لیکن ہر کسی نے اپنے رنگ میں رنگ لیا اس کو۔ ہمارے یہاں بھی کئی طرح کے اس کے متعلق قصے کہانیاں پائی جاتی ہیں، تو اسی لیے اللہ نے کہا سناؤ، قصہ تو وہی ہے جو توریت میں بھی آیا اور بدل دیا گیا، انجیل میں بھی آیا اور تلمود وغیرہ میں بھی آیا، زبور میں بھی آیا، لیکن اب اسے درست طریقے سے بیان کیجیے، اس کی صحیح حقیقت بیان کیجیے۔ اب بات تو چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، تو پھر اس قصے کا بیچ میں کیا تک بنتا ہے؟ آپ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو قصے کیوں سناتے ہیں؟ بطور مثال، سمجھانے کے لیے۔ اب صورتحال رفلی وہی تھی، حابیل اور قابیل والی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، ایک مقبول قرار پایا اور ایک مردود قرار پایا۔ جھگڑا بھی وہی تھا، خلافت کا۔ یہ یہود کی زبانوں کی بات ہے کہ لڑکی پر جھگڑے تھے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ جب قتل ہوا بیٹا تو آدم علیہ السلام کو رنج بھی یہی تھا کہ میرا جانشین کون بنے گا، تو پھر اللہ رب کریم نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک اور بیٹا دوں گا جسے جانشین بنانا اپنا، نبی بھی اور حاکم بھی۔ تو شیس جو ہیں وہ پھر بنے۔ نام ہماری تو کسی اس میں نہیں آتا حدیث وغیرہ میں، تو ریت ہی کے مطابق شیس علیہ السلام وہ بیٹے تھے جنہیں اللہ نے خاص اس منصب کے لیے عطا کیا۔ تو شیس کا لفظی مطلب بھی، لغوی مطلب بھی تحفہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ نہیں، بیٹے تو بہت سارے تھے، لیکن یہ صلاحیت کی بات ہوتی ہے۔ بیٹے تو کئی تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کے ہاں بچوں کی تعداد بہت تھی، اسی سے تو پھر نسل چلی، اور پتہ نہیں کتنی طویل زندگی پائی انہوں نے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1500-1200 سال عمر نارمل بات تھی نا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی، اور 950 سال کے بعد وفات نہیں پا لی، ہجرت کر گئے، پھر بعد میں بھی کافی عرصہ زندہ رہے، اور ظاہر تبلیغ شروع کی تو کچھ نہیں تو 40-50 سال کے تو ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود ان کی اپنی عمر جو ہے 1100-1200 سال کی، اور ایک ہی نسل کو تبلیغ کی انہوں نے یا 4-5 نسلوں کو کی؟ ایک ہی نسل کو کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایوریج ایج 1100-1200 سال تھی اس وقت، تو پتہ نہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں کتنی ہوگی۔ عمر کم ہونے کے اسباب ہیں، ایک تو خیر اللہ کا فیصلہ ہی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی اسباب بھی ہیں، کھانا پینا تبدیل ہو گیا، ہم نے فطرت کے خلاف زندگی بسر کرنا شروع کر دی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے عمر اور صحت دونوں کم ہوتے جا رہے ہیں۔
تو انسان فطرت کے بہت قریب تھا آغاز میں. تو آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی طویل زندگی پائی, اور پھر اللہ رب کریم نے انہیں بچے بھی بہت دیے. ہوتے سال بعد ہی تھے, 9 مہینے کا ہی سلسلہ تھا. یہ جو روایتیں ہیں کہ جی صبح پیدا ہوتا تھا, شام پیدا ہوتا تھا, ہفتے بعد پیدا ہوتا تھا, مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جڑواں بچے ہوتے تھے اور بکثرت بچے ہوئے. آپ فرض کریں کہ اگر 1000 سال انہوں نے زندگی پائی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ 1000 بچے ہو گئے, ہے نا, 1000 جوڑے ہو گئے. بلکہ تو بچے تو بہت تھے, کثیر الاولاد تھے آدم علیہ السلام. لیکن ان سارے بچوں میں کسی ایک کا اتنا قابل ہونا کہ وہ نبوت کا منصب بھی سنبھال سکے اور حکومت بھی, کیونکہ اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھنا تھا تو کمپلیکیشنز تو آتی جانی تھی. اس کا اہل ہو, وہ اہلیت سارے بچوں میں سے اس بیٹے میں تھی. تو اس کو جب قتل کر دیا گیا تو آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا. تو پھر اللہ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو دوسرا بیٹا دوں گا. یہ تو ریت کا بیان ہے. تو پھر جو بیٹا ہوا اس کا نام آدم علیہ السلام نے شیث رکھا, جس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ. اب کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حابیل اور قابیل کا, اب اس وقت تو ابھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے نا. ویسے تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں, مگر اب تو خاندان بن گئے, قومیں بن گئی. یہ بات بہت پیچھے چلی گئی, ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اب تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پنجاب کے ہیں, ہم لاہور کے ہیں, ہم فیصل آباد کے ہیں, ہم ملتان کے ہیں. آپ کو پتہ ہے نسلیں ہیں, قومیں ہیں, گروہ ہیں. اس کی وجہ سے یہ بات بہت پیچھے چلی گئی ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ہم بہن بھائی ہیں. تو یہ بات کبھی کسی خاص سینیریو میں یاد آئے تو یاد آئے, ورنہ یہ وہ سچائی ہے جسے ہم فراموش کر چکے ہیں. مگر اس وقت یہ سچائی سامنے کی تھی, کیونکہ اس وقت ایک آدم اور حوا ہی کی اولاد تھی. لہٰذا اس وقت وہ سچ مچ بہن بھائی تھے آپس میں. تو 2 سگے بھائیوں کے مابین یہ بحث تھی کہ ایک کو آدم سلیکٹ کر رہے تھے ظاہر اللہ کے اشارے پر کہ میں اس کو جانشین بناؤں گا. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جانشینی جو تھی وہ کوئی بہت بڑی حکومت ہاتھ نہیں آ جانی تھی, تھوڑے سے تو افراد تھے. لیکن خلافت اللہ کی اسی بندے کے ہاتھ آنی تھی نا, اللہ کا نائب بننا تھا, نبوت بھی ملتی, حکومت بھی ملتی. اب اس اعزاز کے لیے دوسرا ایک بیٹا بھی طلبگار تھا. تو آدم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا جسے اللہ منتخب کر لے. لہٰذا قربانی پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہی ہے قربانی, آراف میں واقعہ زیادہ تفصیل سے بھی آئے گا. قربانی پیش کی گئی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد ہو گئی. یہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا کہ دونوں قربانی پیش کریں, جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا جائے گی وہ مقبول ہوگا اور جس کی نہیں کھائے گی وہ مردود ہو. آسمانی آگ بمانے بجلی کے, بجلی گر کے جس کی قربانی جل جائے. اب یہ انتخاب کس کی طرف سے تھا؟ خالص اللہ کی طرف سے, فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اور اس وقت ابھی ذہن یہ بھی نہیں تھے کہ بھئی جادو کر دیا ہوگا ابا نے, یعنی کہ جیسے آج تو بہت سارے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس وقت تو کلیئر تھا سب کچھ. لہٰذا 100% پتا تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ نے چن لیا میرے بھائی کو, مگر پھر بھی قبول نہیں کیا. اور کیا کہا؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم منتخب ہوئے تو اپنی غلطی پر نظر نہیں ڈال رہے, میری غلطی کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہے, اور اگلے کے در پہ آزار ہو گئے. یہی رویہ کیا یہود نہیں اپنا رہے تھے؟ یہود کو رنج تھا نا, عرب منتخب ہو گئے تو عربوں کے در پہ آزار ہو گئے, اور یہ نہیں ماننے کو تیار تھے کہ ہم ریجیکٹ ہو گئے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سلیکٹ کیوں ہوا, پرابلم ریجیکشن میں ہوتی ہے. ریجیکٹ مجھے کیوں کر دیا گیا, جی میں کیوں نکالا گیا, مجھے کیوں نکالا. یہی جو ہے نا سارے فسانے بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں شیطان نے بھی یہی کہا تھا, اگر آپ غور کریں تو. میں خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو شیطان سے نہیں ملا رہی, اللہ ان پہ رحم کرے, انہیں ہدایت دے, اللہ ہمارے سارے حاکموں کو ہدایت دے. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس وقت کی دعا قبول ہونی ہے تو اس وقت کی ساری دعائیں میں حاکموں اور عالموں کے لیے کروں گا. اور یقین کریں میں بھی یہی کہتی ہوں, اور میں اپنے بچوں سے زیادہ دعائیں اپنے علماء اور عمرا یعنی حاکموں کے لیے کرتی ہوں. عمرا بمانے امیر افراد نہیں, حاکموں کے لیے. ایک ایک حاکم, ایک ایک عالم درست ہو جائے نا تو لاکھوں افراد ہدایت پا جائیں گے. لہٰذا میں اس طرح نہیں کہہ رہی, میں آپ کو ایک حقیقی بات کہہ رہی ہوں کہ کوشچن شیطان کا بھی یہی تھا, اللہ جی مجھے نکال دیا, اس کے پیچھے
اچھا اس کے پیچھے نکال دیا، اب میں سے جہنم میں لے کر جاؤں گا. آدم کے پیچھے نہیں نکالا، تمہاری منافقت کی وجہ سے نکالا. اصل چیز کو چھوڑ کر دوسرے پر الزام مت ڈالو. ہم بھی زندگی میں یہی بلیم گیم کھیلتے ہیں. میرے ساتھ فلاں اس وجہ سے ہوا، میری جٹھانی نے یہ کہا تھا، فلاں اس وجہ سے ہوا، میری نند نے وہ کہا تھا، فلاں اس وجہ سے ہوا، میری بہن کو بھی زیادہ پیار کرتی تھی، فلاں اس وجہ سے ہوا، میرے بھائی کو بھی زیادہ پیار کرتی تھی، میں تو ہمیشہ اچھی رہی ہوں. یہ سوچ بدلنی ہو. جب ہم اپنی غلطی مانتے ہیں پھر ہماری اصلاح ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے پڑھا رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے قریش مکہ کے ساتھ، اور عبداللہ بن ام مکتوم ملنے آئے. آپ نے بے خیالی میں ان کو کہا جاؤ جاؤ ابھی جاؤ، ہے نا، سورہ عبس اتری. آپ نے 1 منٹ لگایا. حالانکہ دیکھا جائے تو واقعی جواز تھا. آپ انسانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کو قائل کر رہے تھے، تو ایک عام آدمی ملنے آ گیا. سرداران مکہ میں یہ بڑی پخ تھی کہ ہم سردار ہیں، تو آپ نے اگر ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی جاؤ بعد میں آ کر ملنا، تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ جی میں دین کا ہی کام کر رہا تھا، میں کون سا اپنا کام کر رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسے نہیں چلنا، تو آپ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، گفتگو وہیں چھوڑ کر اٹھ کر ابن مکتوم کے پیچھے چلے گئے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. جتنی جلدی ممکن ہو اپنی غلطی کو سمجھ لیں، مان لیں اور اس کو درست کر لیں. رہ گیا دوسرے کا معاملہ، اس کی جواب دہی اس کا ذمہ ہے. میرے ذمہ میری جواب دہی ہے، سامنے والے کی نہیں ہے. میں اپنا معاملہ درست کروں، باقی رہ گیا دوسرا. اول تو انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ درست کرتے ہیں معاملہ تو اگلا بھی درست کر لیتا ہے. اور اگر 1% لوگ ایسے ہیں جو نہیں درست کرتے، ضد میں آ کر یا شیطان کے پیچھے لگ کر یا فطرتاً ایسے ہوتے ہیں، ان کو ریئلائز نہیں ہوتا، تو پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف. ہمیں اپنے معاملے کی جواب دہی کرنی ہے، دوسرے کے نہیں. تو یہ جو سوال ہے نا کہ مجھے کیوں نکالا، اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان کو یہ نظر نہیں آیا کہ میرا عیب کیا ہے. میں اللہ کے سامنے حجت کر رہا ہوں، رب کریم کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر منافقت ہے، لالچ ہے. کیا اس کو پتا نہیں تھا؟ اس کو پتا تھا، سب اپنے دل کا حال جانتے. لیکن اس نے بات کس پر ڈال دی؟ آدم پر، جو بیچارے ابھی جمعہ 8 دن کی پیدائش تھی، اور ابھی نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے. ابھی تو آدم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نا، جنت میں بیٹھے، ابھی تو آبزرو کر رہے تھے، ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ کچھ کیا ہو، کوئی کام چلایا ہو تو کوئی مسئلہ ہوا. تو بس یہ ہماری غلطیاں بھی ہوتی. یہاں بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کا قصہ جو ان کے بیٹوں کا ہوا ہے بیان، یہ یہود کے طریقے پر تنقید کے لیے ہوا ہے. قرآن میں آدم و ابلیس کا قصہ جو ہے 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھی جو ہے بار بار بیان ہوا ہے. ہر دفعہ اس کے پہلو مختلف ہیں. اس وقت پہلو کیا ہے؟ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے کوئی، سلیکٹ کیوں ہوتا ہے کوئی، اور پھر ریجیکشن اور سلیکشن دونوں کے بعد طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہیں اب آدم کے بیٹے کا قصہ پڑھ کر سناؤ. بنیادی طور پر کس کو پڑھ کر سنانا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اور عمومی پھر جب آ گئے تو مسلمان بھی سن لے، تاکہ کل کو اگر مسلمانوں کا ایک گروہ ریجیکٹ ہو جائے، اور پوری امت تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، لیکن خلافت آپ دیکھیے عربوں کے ہاتھ سے نکلی نا، پھر آپ دیکھیے غیر عربوں کے ہاتھوں میں آئی، ترکیوں کے ہاتھ رہی، ترکیوں کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، بغداد والوں کے ہاتھ میں رہی، یعنی کہ مختلف ادوار میں ترتیب سے بیان نہیں کر رہی. یہاں تک کہ پھر ان سب کے ہاتھوں سے نکل کر ایرانینز کے ہاتھوں میں آ گئی، انہوں نے کافی عرصہ سنبھالی رکھی، ان کے ہاتھوں سے بھی نکل گئی، کابل والوں نے سنبھالے رکھا، پھر وہ بھی ختم، آخر میں ترکی والوں کے ہاتھ آئی، پھر ترکی والوں کے ہاتھوں سے خلافت ہی ختم ہوگی. اب وہ مرکزیت کہیں نہیں رہی ہماری. دیکھیں اللہ ہمیں توفیق دے، ایک مرکزی ہم اپنا پلیٹ فارم بنائیں. تو یہ ریجیکشن تھی نا کہ ایک قوم نااہل ہو گئی، ایک گروہ ہمارا نااہل ہو گیا، اس میں اہلیت نہیں رہی، تو پھر ہماری مرکزیت کسی دوسری قوم کو دے دی گئی، پھر تیسری کو دے دی گئی، چوتھے گروہ کو دے دی گئی. سب مسلمان تھے لیکن قومیں الگ تھیں نا. پھر وہ وقت آیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اہل نہیں رہا. تبھی پھر وہ جو مرکزیت کی نمائندگی تھی، خلافت کی نمائندگی تھی، اللہ کی خلافت کی نمائندگی، وہ ختم ہو گئی نا. کیونکہ پورے ملکوں میں کون اہل ہے؟ کوئی بھی نہیں. اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ سب کو لے کر چل سکے.
تو اب مرکزیت کے لیے پہلے اہلیت پیدا کریں گے پھر ملے گا. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ریجیکشن کیوں ہوتی ہے سمجھ لو, اور ریجیکشن کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو سلیکٹ کیسے کروایا جا سکتا ہے. ایک اور اہم بات یہاں یہ بھی سمجھیے کہ کوئی ریجیکشن فائنل نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. مرتے وقت تک جب تک زندہ ہیں تب تک ابھی امید باقی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اللہ کریم نے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کیا, میرے بچوں اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے, جب تک سانس تب تک آس. تو ریجیکشن ہو جائے تو سلیکشن کے لیے پھر موت تک کا وقت ہے. ہاں ڈیتھ بیڈ پر توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, وہ قبول نہیں ہوتی. لیکن جب تک زندہ ہیں ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سلیکشن کے لیے پیش کر سکیں. یہ اصل میں جب ہم لوگ اپنی ریجیکشن کو, اپنی نااہلی کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ دوسرے پر ڈال دیں, یعنی ہم الزام ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں, بلیم گیم کھیلتے ہیں, تب ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے, گروم نہیں کر سکتے, تزکیہ نہیں کر سکتے. جب ہم مان لیتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر ہم اصلاح کر لیتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں. آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کو غزوہ تبوک کے بعد مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا تھا, ٹوٹل الگ کر دیا گیا تھا نا, اور ان سے سلام دعا تک منع کر دی گئی تھی. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ ڈر نہیں چھوڑا اللہ کا. بنیادی بات, انہوں نے نا امیدی اختیار نہیں کی اور گروہ کو چھوڑا نہیں, اس سزا کو قبول کیا جو انہیں دی گئی تھی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ معاف کر دیے گئے. اسی طرح تبوک ہی میں ابو لبابہ کا بھی واقعہ پیش آیا. تبوک میں نہیں, یہ غزوہ خندق کے بعد جب عرب یہ یہود کا آخری قبیلہ بھی نکالا گیا, بنو قریظہ والے, تو ابو لبابہ نے انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ سے ہم بات کریں گے. ان کے ساتھ حلیف تھے, وہ ایک دوسرے کے الائنس تھی. تو ابو لبابہ جب گئے تو اس نے سردار نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ہتھیار ڈال دو. تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا ہتھیار ڈال دے؟ تو ابو لبابہ نے ان کو زبان سے کہا ہاں ڈال دو, اور ہاتھ سے اشارہ کیا مت ڈال دو, کیونکہ بچپن سے ان سے تعلق اور دوستی تھی, بس کر گئے ایسا. تو بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ حرکت میری اپنی قوم سے غداری کے مترادف ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہتھیار ڈال دیں. ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ تھا کہ جو شر پسند بڑے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا, باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا. لیکن ابو لبابہ کی ان کے ساتھ چونکہ ایک تعلق تھا, اور جن کے ساتھ تعلق تھا وہی بڑے بڑے تھے نا, تو اس سے ابو لبابہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے منع کر دیا. اب یہ بات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی, تو ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے بندوا لیا یعنی, اور نماز کے اوقات میں ان کی بیوی آ کر کھول دیتی ہیں, پھر دوبارہ بندوا لیتے, اور کہنے لگے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے اور اللہ معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا. تو پھر 3 دن یا 5 دن بعد ان کی معافی کا حکم آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو لبابہ کو معاف کر دیا گیا. تو ابو لبابہ نے کہا کہ مجھے آپ نہیں کھولیں گے تو میں نہیں کھلواؤں گا. پھر آپ نے خدا کر کھولا. تو دیکھیے غلطی ہوئی نا, غلطی اس وقت ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی, یہ چھوٹی غلطی بھی نہیں تھی. لیکن ابو لبابہ نے کیا کیا؟ توبہ. تو پھر اللہ کریم نے معاف کر دیا, کیونکہ انسان ہے نا, فطرت ہے پھسل جانا, فطرت ہے انسان کی, جذبات میں آ کر تعلقات میں آ کر غلطیاں کر بیٹھتا ہے. تو پھر اس غلطی کے لیے معافی مانگی, گروہ کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو گئے. اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے بہکا دیا, اس نے مجھے پھنسا دیا, اس نے مجھے کسی کا نام نہیں لیا. انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دی. تو پھر اللہ رب کریم نے انہیں معاف کیا اور ان کو پہلے سے زیادہ استقامت بھی دی, کیونکہ ابو لبابہ جو ہیں بڑے صحابہ میں سے ہیں, بڑے کام ہیں ان کے. تو پھر تزکیہ نفس کا موقع ملے گا, اور جس غلطی کی وجہ سے ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئے دوبارہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, انہی مقاصد کے لیے واقعہ یہاں پر آیا. ایک طرف بنی اسرائیل کو بیان کرنا مراد ہے, اور دوسری طرف مسلمانوں کو سمجھانا مراد ہے, کیونکہ مسلمان اب پاور میں آ گئے تھے نا, اب مسلمان ایک طاقت بن گئے تھے. سینیریو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس وقت مسلمان صلح حدیبیہ کر چکے تھے اور عرب کی ایک برابر کی قوت بن چکے تھے. اب تو اصل ٹائی پڑنی تھی. پہلے تو مسلمان اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے,
اب وہ ایک قوت بن کر ابھرنے والے تھے، بلکہ ابھر چکے تھے۔ تو ایک طاقت کا تحمل کرنا بہت فرق ہے ایک مظلوم بن کر رہنے سے۔ جب آپ میں قوت ہی نہیں ہے تب تو سارے سب کو معاف کر دیتے، بات تو تب ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیسہ اور اقتدار آ جانے سے انسان بدلتے نہیں، ان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو بظاہر جو مجبور اور مظلوم ہوتے ہیں تو بڑی دفعہ طاقت یا پیسہ ملنے پر وہ سخت ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب کریم مسلمانوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ جب قربا قربانی کی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ قربا اگر بے مکمل آ جائے بائے تاما تو اس نے قربانی کی، اس ایک نے، اور قربا ان دونوں نے قربانی کی۔ قربانن ایک قربانی، اسم ہے اور نکیرہ ہے، واحد ہے۔ یاد کرو جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، کیوں قربانی پیش کی؟ خلافت کے لیے۔ چن لیے گئے ایک بیٹے، اور جب آدم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، اوبویسلی اعلان کیا ہوگا نا، کسی کو کمرے کے اندر بٹھا کر تو سربراہ نہیں بنایا جاتا، سربراہ کسی کو بنایا جاتا ہے سب کے سامنے۔ تو انہوں نے اعلان جب کیا کہ میرے بعد یہ جانشین ہیں، تو اس سے اختلاف کس نے کیا؟ ایک بیٹے نے، باقیوں نے نہیں کیا۔ جس نے اختلاف کیا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، حابیل اور قابیل کا قصہ ہے نا، تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کو کس کی طرف لوٹایا؟ اللہ کی طرف۔ ظاہر انہوں نے دعا کی ہوگی۔ اللہ رب کریم نے میسج یہ دیا کہ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی کو بجلی آ کر بھسم کر دے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی نہیں قبول ہوگی اسے ایز اٹ از چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پھر جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ خلیفہ بنے گا، نمائندہ بنے گا، اللہ کا بھی اور آدم علیہ السلام کا جانشین بھی۔ آسان حل تھا نا، براہ راست اللہ فیصلہ دے رہے تھے۔ اب آج آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اب ویسے معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ جب انسان اس قدر فطرت کے قریب تھا، اور ابھی جنت سے آئے ایک نسل گزری تھی، اور انسان کا بہت زیادہ رابطہ تھا عالم والا کے ساتھ، انسان کے اندر شفافیت تھی، ابھی وہ والی نسلوں کی گرد و غبار نہیں چڑھی تھی جو ہم پہ چڑھ چکی ہے، تب بھی اللہ کے صاف پیغام کو دیکھ کر انکار کر دیا گیا تھا۔ تو آج کیا سبب ہے کہ اللہ سے براہ راست فیصلہ آ جاتا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، تو اس پر انکار نہ کیا جاتا، تب بھی لوگ انکار کرتے تھے۔ لہٰذا دیکھیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی ایسی کئی قربانیوں کا انکار ہوا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے بقرہ میں کہ آل عمران میں، بقرہ میں نہیں آل عمران میں، کہ اللہ رب کریم کہتے ہیں ہم تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ویسی قربانی پیش نہ کرے جیسی بنی اسرائیل کے انبیاء پیش کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء نے ویسی قربانیاں پیش کی، پھر بھی تم نے ان کا انکار کر دیا، تو وہ ایسے ہی قربانی مراد تھی۔ اب اللہ رب کریم نے دونوں کے لیے حکم جاری کیا، اسی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اس قربا قربانن، یاد کرو وہ وقت جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ اس سے ایک بات اور کیا ثابت ہوئی؟ شروع سے انسان قربانی دیتا آتا ہے، کس کی؟ جانور کی۔ لہٰذا یہ جو اسلام کے اوپر ہندو مت یا جین مت وغیرہ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کھاتے ہیں، تو آپ اگر وید پڑھیں نا ان کے، تو ان کے ہاں بھی جانوروں کی قربانی رائج تھی۔ یہ تو بعد میں جب آریہ آئے تو انہوں نے جانوروں کی قربانی ختم کی، ورنہ خود جو وید مت ہے، اصل برے صغیر کا مذہب ہے، جو اس کی بچی کچی شکلیں ہیں پران اور ویدے، تو ان میں باقاعدہ قصے ملتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے رشی منی وغیرہ تھے، یعنی ان کے نیک بزرگ وغیرہ، تو جانوروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آگ انہیں چٹ کر جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ان قصوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، انہوں نے انہیں افسانے سے بنا دیا ہے، لیکن بہرحال یہ قصے ملتے ہیں۔ جین مت والوں میں بھی آغاز میں جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، بعد ازاں ان لوگوں نے اسے بدل دیا۔
اور یہودیوں اور عیسائیوں میں تو جانوروں کی قربانی اور جانور کھانا بالکل عام ہے. اب حقوقوں کے جو انہوں نے بنائے ہیں نا تانے بانے جھوٹ موٹ کے، تو ان کے اندر انہوں نے یہ بیچ میں بات ڈال دی کہ جی جانور جو ہیں بیچارے جاندار ہیں تو ان کو مت کھاؤ. بہرحال انہوں نے قربانی پیش کی، ایک جانور ذبح کیا، اللہ کی راہ میں پیش کیا. فَتُقُبِّلَ، فا ہٹا دے تُقُبِّلَ آ جائے گا. فا تو حرف ہے، تُقُبِّلَ قبول کر لی گئی. اگر تقبل ہوتا تو تو نے قبول کی ہوتا، تُقُبِّلَ وہ قبول کر لی گئی. ایکٹیو وائس پیسو وائس کا فرق. من احدہما، من سے، احدی ایک، ہما ان دونوں میں سے. ہما کیا ہے؟ ضمیر ہے. اصل ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہما. شاباش. ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. تو ہما کیوں آیا؟ من نے دیا. احدو کو بھی احدی کر دیا. اصل میں احدن تھا، احدن تھا، احدن ہوا، اور چونکہ ساتھ ضمیر لگنی تھی تو دو میں سے ایک حرکت گر گئی. من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، فتقبل من احدہما دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. ولم اور نہ یتقبل قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی. آخر کا مطلب دوسرا ہی ہوتا ہے، آخرت کا مطلب ہے دوسری، بعد والی، سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی ہے. الآخرو تھا جسے من نے الآخری کر دی. یاد کرو وقت جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ایک کی قبول نہیں کی گئی. قربانی کرائی کیوں گئی تھی؟ سلیکشن کے لیے، انتخاب کے لیے. تو پھر ایک تو ریجیکٹ ہوگا نا، ٹیسٹ ہوتا اسی لیے ہے. لہٰذا جب کسی چیز کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپٹیشن میں جو بہتر اپنے آپ کو پیش کرتے اسے پرائز ملتا ہے، جس کو نہیں بہتر ہوتا نہیں ملتا. تو اس وقت یہ سوچ مت رکھا کرے اس کو بھی دے دے اس کو بھی دے دے، یہ بچگانہ سوچ. آپ کو اس میں سے نکلنا ہے. موقع ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ پروو یور سیلف. اب اگر نکموں کو بھی دے دیا جائے گا تو وہ کبھی کارآمد نہیں ہو پائے گی. لہٰذا اپنی ہمدردی اپنے دل میں ہی رکھیں. ٹھیک ہے، یہ مشورے اس وقت مت دیا کریں فلاں کو بھی دے دے فلاں کو بھی دے دے. بات ایک تحفے کی نہیں ہوتی، بات اس حوصلہ افزائی کی ہوتی ہے جس کا کوئی اہل ہے اور کوئی اہل نہیں. جس نے محنت کر کے اپنے آپ کو اہل بنایا اس سے برابر کر دیا جائے اس بندے کے جو منہ دھو کر اٹھ کر آ گیا ہے. آپ کس طرح کے فیصلے چاہتے ہیں؟ دونوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر اسے انعام چاہیے محنت کر کے آئے. یہ تو اللہ برابر نہیں کریں گے، ہم تو پھر بندے ہیں. اور پھر اس انصاف کا بھی حساب ہونا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ لوگ یہ والی رحمتیں فرماتے ہیں نا، سمپتھی دیتے ہیں، ہمدردیاں، ان بھی دے دو ان بھی دے دو، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ گروم نہیں ہو پاتا، امپروو نہیں اپنے آپ کو کر پاتا. اگر 4 بچے ہیں، ایک بچے نے کچھ تیار نہیں کیا، ایک بچے نے کچھ تیار کیا، ایک نے اچھا تیار کیا ایک نے برا تیار کیا. جس نے تیاری کی اس نے محنت کی وہ کچھ نہ کچھ ڈیزرو کرتا ہے. جس نے کی ہی نہیں اس کو کیوں دیا جائے؟ تاکہ اگلی دفعہ وہ تیار کر کے آئے، انہیں چیلنجز فیس کرنے دے. پھر اسی طرح ایک بندہ 2 ہفتے یا مہینہ لگا کر تیاری کر کے آیا، اس نے ایک اچھی چیز سنائی. ایک بندہ سویا جاگا اور اٹھ کر آ گیا اور آپ کو بور کر کے چلا گیا، تو اس کو بھی سبق ملنا چاہیے کہ میں اگلی دفعہ پریپیئر ہو کر آؤں. آپ کا کسی کو آ کر کچھ سنانا کسی کے سر پر احسان نہیں ہے، احسان سامعین کا ہے کہ وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے. یہ ہمدردی نہیں ہوتی، یہ دشمنی ہوتی. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ پیپر میں کسی کو نقل کرا دیں تو وہ اگلی دفعہ بھی فیل ہوگا کیونکہ اس کو آپ نے آسان دے دیا. ایک دفعہ اگر وہ فیل ہو جائے گا نا، اگلی دفعہ تیاری کرے گا. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ اگلے کو بیساکھی دینا ہے. جیسے آپ کا بچہ
یا کوئی گھر کا بندہ گرے, اس کو چوٹ لگ جائے, فریکچر ہو جائے, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں فریکچر کے کچھ دنوں بعد اب اس کو چلاؤ, اب اس کو درد ہوتی ہے, وہ چیختا ہے, ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اٹھو چلو, یا کہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں درد ہو رہی ہے ابھی سوئے رہو, کیا کرتے ہیں. میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کا ہاتھ جو ہے نا بڑا سویئر ایکسیڈنٹ تھا, تو ہاتھ بری طرح ڈیمیج ہو گیا. تو جب زخم تھوڑا سا بھی ہیل ہوا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے ہاتھ کی ایکسرسائز کراؤ ورنہ مستقل طور پر یہ معذور ہو جائیں گے. تو ان کے ہاتھ کی ایکسرسائز کراتا ہے میرا بھائی, تو وہ اس کو بد دعائیں دیتے ہیں, درد بہت ہوتا تھا نا, تو وہ اس کو برا بلائیں گے, کہتے کہ دفع ہو جا تو, چلا جا تو, شکل نہ دکھا. لیکن وہ ایکسرسائز صبح شام ہوتی رہی جس کی وجہ سے فائنلی وہ ٹھیک ہو گئے. ایسے بہت سارے کیسز آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے. اب اس وقت یہ تکلیف دینا فائدہ مند تھا یا یہ کرنا کہ ابا کو درد ہوتی ہے ابا کو چھوڑ دو؟ تکلیف دینا فائدہ مند تھا نا. یہی بات ہوتی ہے. کمپٹیشن اس لیے ہوتا ہے کہ جو اہل ہے وہ مزید اہل بنے, جو نا اہل ہے وہ اہلیت کا فائدہ دیکھ کر اپنے آپ کو اہل بنائے.